بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ In the name of Allah, the most compassionate, the ever merciful. اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ And now, when a messenger, Muhammad, blessings and peace be upon him, has come to them from Allah, confirming that which they already had, some of those given the book, i.e. Torah, throw the book of Allah behind their backs, as if they did not know that it was Allah's book. مزید برآں وہ یہود اس چھوٹے کی بھی پیروی کرتے تھے جسے شیاطین نے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے حوالے سے گھڑ لیا تھا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ جادو کا علم شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر نہیں اتارا گیا تھا، اور نہ وہ دونوں کسی کو پیشگی تنبیہ کے بغیر کچھ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور یہ لوگ ان سے وہی چیزیں سیکھتے جو ان کے لیے ضرر رساں ہوت اور انہیں نفع نہ پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر جادو ٹونے کا خریدار بنا تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے۔ Moreover, they follow what the devils fabricated about the kingdom of Solomon. Not that Solomon was faithless, but the devils themselves were faithless. They used to teach people black magic and what was sent down upon the two angels named Harut and Marut in Babylon. Yet these two would not teach anyone until they had said, "We are only a temptation to test you. Do not renounce your faith by trusting in black magic." However, they learnt black magic from both of them, by which they could cause separation between husband and wife, although they harmed no one with it except by Allah's leave. They would learn what would harm them and bring them no benefit. And they certainly knew that anyone who buys it has no share in the hereafter. Most evil is that for which they sold their souls. Had they known this, اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا، کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ Had they believed and become God conscious, the reward from Allah would have been far better, if they only knew.
اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائی کہا کرو اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ Believers do not say, when seeking the attention of the Prophet blessings and peace be upon him, Raina, pay attention to us, but say Anzurna, bless us, with your kind regards, and attentively listen to him. The disbelievers shall have a painful punishment.